ہاتھ میں اٹھایا ہے۔ احد کے میدان میں مصطفیٰ مقابلے کے لیے بھی آئے ہیں، تو ذہن دیا گیا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ علاج کا انداز بھی ویسا بنایا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا، زباں کو کھول اور دشمن سے تو تکرار کرنا سیکھ۔ زباں کو کھول اور دشمن سے تو تکرار کرنا سیکھ، کبھی نہ بھولنا تو 313 کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، ارے زور سے بول لو یار، ہاں کبھی نہ بھولنا تو 313 کا وارث ہے۔ اور 72 والے بھی ہیں، 72 والے بھی، خالی 72 والے نہیں، 72 نے یہ بتا دیا کہ کبھی کبھی حق کو سنبھالنے کے لیے جان کو بھی دینا پڑتا ہے، لیکن جو جان دیتا ہے وہی خاندان سلامت رہتا ہے، اسی کی عظمت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، انہی کی عظمت کو دنیا کو ترانا سنایا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے نکل گھر سے کمر کو باندھ اور یلغار کرنا سیکھ، کہ اب ہر ظلم کی بنیاد کو مسمار کرنا سیکھ، یہاں پر اب تیرا خاموش رہنا جان لے لے گا، زباں کو کھول اور دشمن سے تو تکرار کرنا سیکھ، کبھی نہ بھولنا تو 313 کا وارث ہے۔ وہ 313 بدر کا ایک واقعہ سنا دے، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جب بدر میں آئے تو لڑنے کا سامان بھی کم تھا، لڑنے کے اسباب بھی کم تھے، سامان حرب و ضرب کم تھا، لیکن صحابہ کرام کا اعتماد مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خدا پہ تھا۔ سامان پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ کے رسول پہ بھروسہ کیا، اور ایسا بھروسہ کیا، ایسا بھروسہ کہ سامان کو نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس تو سامان نہیں، مقابلہ کس سے کریں گے، بھروسہ ہے کس پر، کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے کہ میرے درمیان محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے۔ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام عکاشہ ابن محصن ہے، سبحان اللہ، یہ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کے اندر آیا، حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ یہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ وہ شاخ عکاشہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 70,000 بغیر حساب و کتاب کا ان کا داخلہ جنت میں ہوگا، آپ دعا فرما دیں کہ 70,000 میں اللہ تعالیٰ میرا بھی شمار فرما، میرا بھی شمار فرما دے۔ سرکار نے فرمایا عکاشہ تمہارا بھی رب نے شمار فرما دیا۔ مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ حساب و کتاب کون جانے والا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا سرکار میرے لیے بھی کرم فرمائے۔ آقا فرماتے سباقہ کا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے نکل گئے، زور سے بول رہے یار، عکاشہ تم سے آگے نکل گئے۔ یہی عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں آ گیا۔ بدر کے میدان میں کفار کے پاس سارا سامان موجود ہے، ہتھیاروں سے لیس کفار بدر کے میدان میں، صحابہ کرام کے پاس سامان حرب و ضرب کم ہے، حتی عکاشہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، لیکن تلوار ٹوٹی ہے، حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، جذبہ سلامت ہے۔ مسلمانوں ہمارا جذبہ اور حوصلہ سلامت ہوگا، ہمارے پاس ہتھیار ہو یا نہ ہو، خلاق کائنات ہماری مدد کرنے والا، ہماری مدد کے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ علیہ سب کافی نابدہ، وہ فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں بولو ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی، ہمارا مددگار وہی پروردگار عالم۔ عکاشہ ٹوٹ گئی، تلوار آ گئے سرکار کے پاس، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو تلوار ٹوٹ گئے، میں کس سے مقابلہ کروں؟ میرے مصطفیٰ نے ایک درخت دیکھا اور اس کی ایک شاخ کو توڑا، سبحان اللہ، کیا خوش نصیب درخت ہے کہ سرکار نے ہاتھ لگا دیا، سرکار نے ہاتھ لگایا، توڑا اس کی شاخ کو، اور مصطفیٰ نے بڑھیا شاندار کر کے عکاشہ کو دیا، کہا جو مقابلہ کرو۔ ادھر کیا ہے؟ بہت زبردست ہتھیار، ادھر کیا ہے؟ خالی شاخ،
ایک شاخ، ایک ٹہنی. لیکن اوکاشا کہتے ہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں شاخ ہے، ڈنڈی ہے اور ٹہنی ہے، یہ نہیں دیکھا. اوکاشا کہتے میں نے دینے والے کو دیکھا ہے. دینے والا کون ہے؟ فرماتے میں مقابلے کے لیے چلا، سامنے والا تلوار چلاتا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ ٹہنی تھے. مقابلہ برابری کا ہوتا تھا، لیکن جب میں ٹہنی سے اس کے گردن پہ وار کرتا تو اس کے گردن بدن سے یوں جدا ہو جاتی جیسے تلوار سے کٹ کر کے گر رہی. تلوار سے کٹ کر کے گر رہے. مسلمانوں سوچو تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے. تو شاعر کہتا ہے کبھی نہ بولنا تو 313 کا وارث. اب سمجھ میں آیا؟ 313 کا وارث اب سمجھ میں آیا؟ کبھی نہیں آیا. کبھی نہ بولنا تو 313 کا وارث ہے. اٹھا ایک شاخ نازک، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ. اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ. فقط ذکر و تلاوت سے ہی آزادی نہیں ملتی. اللہ فضل خیر آبادی جب لڑنے کے لیے آتے ہیں انگریز سامنے ہوتے تو ڈائریکٹ نہیں بتایا ذکر کرنا یہ بھی ہماری شان ہے، تلاوت کرنا یہ بھی ہماری پہچان ہے. لیکن سرکار نے یہ بھی ذہن دیا کہیں ذکر ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں پہ ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، کہیں ہاتھ پہ اوزار بھی ہے. علامہ فضل خیر آبادی نے مقابلہ کیا. ان کا فتویٰ جہاد وہ بھی جزیرہ انگلینڈ میں گئے. کتنی سزا ہے؟ کالا پانی کی سزا. ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا. لیکن اگر سوچ لیتے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو آج انگریزوں سے آزادی نہ ملتی. آج انگریزوں سے آزادی نہ ملتی. وہ انگریز جو انڈیا کا خون چوس رہا تھا، وہ انگریز جو ٹیکس کے نام پر یہاں کی رعایا کو پریشان کر رہا تھا، وہ انگریز جو یہاں پہ گھپلے پہ گھپلے کر رہا تھا، تب جا کر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے علماء نے آواز اٹھائی ہے. علماء آگے بڑھے ہیں. علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دے دیا ہے تو دوسرے عالموں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اکیلے جا کر کے مقابلہ کریں. انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے. صدر الدین آزردہ کہتے ہیں علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا ہے، میں دستخط کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. شاہ احمد اللہ مبارسی آ رہے ہیں مدرس سے، مفتی کفایت علی کافی چلے آ رہے ہیں، کبھی مفتی عنایت احمد کاکوری آ رہے ہیں. غرض کی فتویٰ علامہ فضل خیر آبادی نے دیا. لیکن جتنے علماء موجود تھے سارے علماء نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے اور جو جہاد میں جا کے مقابلہ کرتا ہے جان جاتی ہے لیکن اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. جان تو جانا ہی ہے، آج تو کل جانا ہے، لیکن ایسی جان جائے کہ جانے کے بعد بھی جان رہے. اس جان میں جان ہے، اس جان جانے میں جان ہے، ورنہ جان بے جان. تو شاعر کہتا ہے بڑا زبردست کا جملہ ہے، لیکن کبھی نہ بھولنا تو 313 کا وارث ہے. اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ. فقط ذکر و تلاوت سے ہی آزادی نہیں ملتی. فقط ذکر و تلاوت سے ہی آزادی نہیں ملتی. اٹھا شمشیر دشمن کو تو ذلیل و خوار کرنا سیکھ. اٹھا شمشیر دشمن کو تو ذلیل و خوار کرنا سیکھ. کوئی حسان ان مظلوم سے جا کر یہی کہہ دے، یہ مظلوم کوئی حسان ان مظلوم سے جا کر یہی کہہ دے نہ بزدل بن، نہ بزدل بن تو پیچھے مڑ پلٹ کر وار کرنا سیکھ. نہ بزدل بن تو پیچھے مڑ پلٹ کر وار کرنا سیکھ. یہ تیور ہمارا ہونا چاہیے. درود پاک پڑھیں آگے سلسلہ کلام دراز ہو. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معزز سامعین کرام، موضوع جو ہے علماء اسلام اور قید و بند. علماء ہمیشہ امتحان دیتے ہیں اور علماء ہی کیا جو بھی ایمان والا رہا ہمیشہ وہ امتحان دیتا رہا، کیونکہ امتحان وہی دیتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے. امتحان کون دیتا ہے؟ ورنہ تو کچھ بھی بیان آ جائے گا، پہلے مخالفت کریں گے بعد میں بیان کریں گے. پہلے جو مخالفت نہیں کریں گے سپورٹ کریں گے، بعد میں آکے احتجاج بھی کریں گے، ایسے بھی بے ایمان ملیں گے. قوم کے ساتھ غداری کریں گے، ایسے بھی بے ایمان ملیں گے.
जानते हैं मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमत और रिज़वान ने जब अकबर का मुकाबला किया था तो फरमाते थे कि अकबर के साथ जो उलमा रहते हैं, जो उलमाए सू हैं, ये बुरे आलिम हैं, अगर ये बुरे आलिम सुधर जाए, अच्छे हो जाए, तो अकबर अपने बुरे दीन से तौबा कर लेगा और पूरे हिंदुस्तान में एक ही परचम रह जाएगा, वो परचम इस्लाम होगा। समझा नहीं, इन उलमाए सू की वजह से अकबर ने दीन इलाही का ऐलान किया। तो ये उलमाए सू अल्लाह खैर करे तो मुकाबला करना। देखे हर जमाने में सबको इम्तिहान देना पड़ा है, क्योंकि रब का यही वादा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह फरमाता है आजमाया जाएगा तुमको, और क्यों ना आजमाया जाए, इसीलिए तो मेरा मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया मोमिन के लिए क्या है, जोर से बोलो, कभी महसूस करो अपने हालात को। अगर आपके पास ईमान है और यकीनन है, यकीनन है, तो आपको महसूस होगा यार ईमान तो चारों तरफ से, अगर आज नहीं खड़े हुए तो सिटीजनशिप के नाम पे हमको बाहर उठा के डाल दिया जाए, और जो बचेंगे यक्सा सिविल कोड के नाम पे उनको पीस दिया जाएगा। क्या समझते हैं हम कि कागज दिखा के हम बच जाएंगे? अरे ये कागज वागज कुछ काम नहीं आएगा, अगर काम आना है तो इत्तेहाद काम आएगा और ईमान की बका ये काम आएगा। तो मुसलमानों, इसीलिए सरकार असजद मियां अल्लाह उनको सलामत रखे, उनका फरमान आया कि कागजात दुरुस्त रहे लेकिन कागजात दिखाना नहीं, कागजात दिखाना नहीं, यकसा। एक मिसाल देता हूं, नमक में भी अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, मालूम होगा सबको, मालूम है कि नहीं? नमक बहुत सस्ता है और जो आदमी नमकीन हो जाए बहुत खतरनाक होता है ना? और नमक के बगैर काम अधूरा होता है। तो नमक सस्ता था, अंग्रेजों ने कहा इधर भी लिया जाए। जैसे अंग्रेजों के बच्चे लोग लगे हुए हैं कि अब्बा करके गए तो अपन उनकी वारिस है ना, जो अब्बा करे वही अपने को करने का, लगा दिया नमक पे टैक्स। हमारे यहाँ मुजाहिद एक जंगे आजादी लड़ने वाले बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने कहा सब जाके नमक के पास देखा और नमक वालों से कहा किसी को टैक्स नहीं देना। अगर सब जो है इत्तेहाद के साथ सब लोग किसी कानून की मुखालफत कर दे तो वो कानून रद्द हो जाता है। अगर दो चार भी सपोर्ट कर दें तो वो कानून बन जाता है। तो नमक वालों ने कहा हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हम इस कानून को नहीं मानेंगे। उन लोगों ने इत्तेहाद दिखाया, उनके इत्तेहाद के सामने अंग्रेजों ने भी घुटना टेक दिया, उनके इत्तेहाद के सामने अंग्रेजों ने घुटना टेक दिया, टैक्स का कानून फेल हो गया। तो मुसलमानों, अगर तुमको कोई इत्तेहाद, क्या कहते हैं मुसलमानों, अगर तुम में इत्तेहाद रहा और तुम पहाड़ की तरह जमे रहे, लाख कानून काले काले आते रहे, वो काले काले होके जाते रहेंगे, मुसलमानों का इत्तेहाद सलामत रहेगा। इसलिए मुसलमानों जम के रहना है। समझ में आ रही बातें कि नहीं? अगर समझ में आ रही तो एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो कैद और बंद का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? सहाबा कराम कभी कैद और बंद में डाला गया। कैद और बंद समझते कि नहीं? उठा के डाल देना, समझ में आया? कहां डाल देना? अंदर, है ना? यही कर सकते हैं, वहां अंदर डालेंगे हम तो कब्र में भी। ये लोग अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर ने तो फरमाया है बंदा अगर तन्हाई में रहे अल्लाह को याद करे तो उसकी तन्हाई उसके लिए बेहतर हो जाती है। और इस जमाने के बारे में तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो आदमी बेहतर होगा जो अपनी राया को ले ले और लेने के बाद पहाड़ पे चला जाए, खलवत नशी हो जाए, अल्लाह अल्लाह करता हुआ नजर। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो बिला खौफ होता है, बाहौसला होता है, कामयाबी अल्लाह ताला उसी को अता फरमाता है। सल्तनत उस्मानिया नाम सुना है? सल्तनत उस्मानिया, अल्लाह ताला इस सल्तनत को दोबारा कायम और दायम फरमाए। सल्तनत उस्मानिया के कायम करने वाले जो है ना बानी को जानते हैं, 3-4 बार उनको उनके इलाके से निकाला गया। ठोकर खाते रहे, ठोकर खाते रहे, ठोकर खाते रहे। उनका दोस्त कहता है कि अब क्या करेंगे,
اب تو اپنے علاقے کو حاصل کیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم علاقے کی فکر نہیں کر رہے، ہم تو پورے ملک کی فکر کر رہے ہیں. خالی اپنے علاقے کو آزاد نہیں کرائیں گے، اپنے پورے ملک کو آزاد کرائیں گے. ایک مرد مجاہد نے ارادہ کیا، ایسا ارادہ کیا کہ اس کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن کر کے نظر آئی. تو حوصلے بلند ہو تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. حوصلے بلند کر لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کیسے سب سے پہلے کن کو قید میں ڈالا گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے جن کا نام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام زبیر ابن عوام ہے. وہ زبیر ابن عوام جو آقا علیہ السلام کے چچا پھوپھی زاد بھائی، وہ زبیر ابن عوام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، وہ زبیر ابن عوام کہ جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، وہ زبیر ابن عوام جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جیجا لگیں گے. جو چنانچہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظیم شخصیت، اتنے عظیم رتبے کے مالک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزل آقا علیہ السلام کا گھرانہ بھی ان کا گھرانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں. لیکن جب یہ ایمان لائے ان کی عمر 16 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 16 سال میں ہم لوگ سمجھتے ہیں بچہ ہی ہے، جان دو بچہ ہی ہے، جان دو بچہ ہی ہے، جان دو. ارے 16 سال میں آدمی سپہ سالار بھی بن جاتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا محمد بن قاسم کو؟ 16 سال میں آئے تھے، سپہ سالار بن کر کے آئے تھے اور قوم کے امام بھی تھے. سپہ سالاری بھی کر رہے تھے، قوم کو نماز بھی پڑھا رہے تھے. 16 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان یہ کرتا ہے. آج ہمارا نوجوان اللہ خیر کرے امت کس حال میں ہے، امت کیسی پریشانی میں، لیکن آج بھی ہمارا نوجوان دیکھو اس کونے میں موبائل لے کے پبجی میں لگا ہے، ادھر ٹک ٹاک میں لگا ہے. امت کے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے، یہ نوجوان آج بھی غفلت میں پڑا ہے. ارے نوجوان آج نہیں بیدار ہوگا تو کب بیدار ہوگا؟ ارے اگر آج سنبھل گیا تو بیدار ہو گیا تو تو بھی محفوظ رہے گا. امت محمدیہ کی بھی اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے حفاظت فرمائے گا. اس لیے نوجوانوں سمجھو، سمجھنے کی ضرورت ہے. تم کوئی برباد کرنے کے لیے دنیا چاہتی ہے کہ نسل برباد ہو جائے، یہ مسلمان برباد ہو جائے، لیکن یاد رکھے دنیا والوں کو بتا دے ہم تمہارے تباہ کرنے سے تباہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیں آباد کرنے والا ہمارا پروردگار ہے. جانتے ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا پانی کے اوپر تو زمین ہلنے لگی. پانی کے اوپر ہے تو ہلے گی، ہلنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہچکولے اور زلزلے کو روکنے کے واسطے پہاڑ کو پیدا کیا. جیسے ہی پہاڑ پیدا ہوا ٹھہر گئی زمین. فرشتوں نے کہا مولا یہ تو پہاڑ بہت طاقتور ہے، بڑا پاورفل ہے پہاڑ، اس سے بھی کوئی زیادہ پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک میری مخلوق ہے جسے لوہا کہا جاتا ہے. لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ پاورفل ہے، ایک مارو چکنا چور ہو جائے پہاڑ. فرشتوں نے کہا مولا جب پہاڑ اتنا زبردست، لوہا اس سے زیادہ طاقتور، تو کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرشتوں نے پوچھا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ ہے اس سے زیادہ طاقتور. فرشتوں نے کہا جب پہاڑ کا یہ عالم ہے تو لوہے کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جب لوہے کا یہ عالم ہے تو آگ کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا مولا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پانی. ہاں پانی. کہا مولا جب پہاڑ کا یہ عالم، لوہے کا اس سے زیادہ زبردست معاملہ، آگ کا اس سے زبردست، اور آگ سے بھی زبردست پانی کا معاملہ، تو کیا پانی سے بھی کوئی زیادہ پاورفل ہے؟ فرشتوں کا سوال اور دنیا والوں کو سمجھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ ہے میری مخلوق میں جسے آدم کی اولاد کہا جاتا ہے. یہ آدم کی اولاد یہ سب چیز سے پاورفل ہے. جب آدم کی اولاد اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، تو بزدل کیسے بن گئی؟ سوچو جو آدم کی اولاد ہے اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ خدا خود گواہی دے رہا ہے، خدا اس کی طاقت کا اعلان فرما رہا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے کو پہچانو. جس دن تم نے اپنی طاقت کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس دن خدا کا جلوہ تمہیں نظر آئے.
خدا کا جلوہ تمہیں نظر آئے گا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں ایمان لائے. جب ایمان لائے تو پورا خاندان ان کا جو دبیحالی خاندان مخالف ہو گیا. اکیلے بننے اکیلے. ہم لوگ سوچتے ہیں اکیلا کیا کر سکتا ہے. ارے اکیلا ہی تو پوری دنیا میں انقلاب لے کر کے آیا ہے. وہ ہے جسے مصطفیٰ کی ذات کہا جاتا ہے. اس فرد واحد نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. میرے امام نے یہی تو بتایا سرکار آپ نے اکیلے انقلاب برپا کیا ہے. ہم بھی اکیلے ہیں. ایک طرف اعدائے دی اور ایک طرف حاسدی. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو. آپ انقلاب لے کر آئے, ہم انقلاب لائیں گے, آپ کی سنت پہ عمل کریں. تو حضرت زبیر بن عوام کی ددیحال پوری مخالف. حضرت زبیر کو پکڑ لیا. زبردست صحابی, آقا علیہ السلام بہت چاہتے تھے ان کو. پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ہاتھ پاؤں باندھ دیا اور باندھنے کے بعد آگ جلا دی. آگ جلا کر کے کوٹری میں جو ہے دھواں دھواں کر دیا اور دھواں دھواں کرنے کے بعد حضرت زبیر کو اس دھویں والی کوٹری میں ڈال دیا. لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر سلامت رہے, مستقیم رہے, دھویں کو برداشت کرتے رہے اور دنیا والوں کو بتاتے رہے دنیا والوں پریشانی تمہارے سامنے ہوگی اور تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور تمہاری زبان پر یہی کلمہ ہو. میں خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تجھ پہ قربان. تو حضرت زبیر اٹل رہے. آج بھی معاملہ آتا ہے یہ چھوڑ دیا گیا. آ رہا ہے دھواں, تکلیف ہو رہی ہے, پریشان ہے امت. ایسے موقع پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت زبیر بن عوام نے بتا دیا جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ دھوئے سے نہیں ڈرتا ہے, آگ سے نہیں ڈرتا ہے. قدم رکھتا ہے تو آگ کو گلزار بنا دیا کرتا ہے. کہا مولا خالی آپ نے جوش بیان میں بول دیا گلزار بنا دیتا ہے. حضور کا غلام. میں نے کہا جوش بیان میں نہیں, حدیث سے بنا دیا. کہا کون سی حدیث؟ کہا دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابل میں کیا ہے بولو. کچھ نہیں ہے نا. تیرکول تیرکولی کہے اور کیا, کیونکہ کئی بار بجھانے کے بعد دنیا میں رکھی گئی ہے. لیکن جہنم کی آگ جب ایمان والا پرسرات سے گزرے گا تو جہنم کی آگ رب سے کہے مولا اس ایمان والے کو جلدی سے گزار کہ اس کے ایمان کی ٹھنڈک کی وجہ سے, اس کے ایمان کے نور کی وجہ سے میرے اندر جو گرمی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. سوچو اگر ایمان سلامت ہوتا ہے, ایمان باقی رہتا ہے, جہنم سے گزرے تو اس کی آگ ٹھنڈی ہو جائے تو یہ دنیا کی آگ کی کیا حیثیت, اس کا کیا مقام؟ کچھ نہیں ہے. ایمان کا مزہ جس سے مل جاتا ہے اسے اور کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. ایمان کا مزہ اسی لیے تو آقا فرماتے ہیں جس نے 3 چیزیں پیدا کر لی اس نے ایمان کے مزہ کو پا لیا. اور آدمی ایک مثال دیتا ہوں کھانے میں. جس کھانے کا ذائقہ انسان کو پسند آتا ہے تو بولتے ہیں فیورٹ کھانا ہے نا, اور بڑے شوق سے کھاتا ہے اس کو. لیکن ذرا سوچو جب کھانے کا یہ عالم ہے جو جسم کی غذا اس کا یہ عالم ہے کہ انسان کو ذائقہ مل جائے تو اس کا فیورٹ ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کھانے کو وہ پسند نہیں کرتا. تو سوچو روح کی غذا جب ایمان کا ذائقہ مل جائے گا تو دوسری چیز میں مزہ کیسے نظر آئے گا. مزہ تو وہی نظر آئے گا نا. ایک آگے اور بڑے دیکھیں ایک صحابی اور ہے جن کا نام سلمہ ابن ہشام. جانتے ہیں کس کے بھائی ہیں؟ آقا علیہ السلام کی امت میں ایک ہی فرعون ہوا جسے ابو جہل کہا جاتا ہے. حضور نے خود فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل, میری امت کا فرعون ابو جہل. آقا فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل. حضور نے فرمایا ابو جہل کے بارے میں کہ یہ میری امت کا فرعون. تو ابو جہل کے سگے بھائی جن کا نام تھا سلمان. سبحان اللہ, ایمان سبحان اللہ, کیا بات ہے یار. جو جتنا کٹر تھا اللہ نے اسی کے گھر میں ایمان کی روشنی پیدا فرما. جو جتنا کٹر ہوتا ہے ایمان کی روشنی وہی پہنچتی ہے. شرط یہ کہ مسلمان اچھا ہو جائے تاکہ مسلمان کو دیکھ کر کے غیر بھی کہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. مصر کے بازار میں جب حضرت خالد بن ولید نے ایک علاقہ یورپ کا فتح کیا, جانتے ہیں ایمان لوٹنے کے لیے عورتوں کا استعمال ہوا تھا. کس کا استعمال ہوا؟ عورتوں کا. آج کے دور میں جیسے ننگا ناچ ناچا جاتا ہے نا, وہاں پہ لباس بدن سے اتروا لیے گئے تھے. عورتیں خوبصورت یورپین دونوں طرف کھڑی ہیں مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے.
کہ دیکھ لے مسلمان ان کے حسن و جمال کو تو فریفتہ ہو جائے، لیکن ان کو کیا معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام کے حسن جمال کو جس نے دیکھ لیا اور دوسرا حسن و جمال ان کے سامنے جچتا ہی نہیں ہے، اب تو میری آنکھوں میں جچتا نہیں کوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تھا، خالد بن ولید نے اعلان فرمایا تھا آج ہم کو اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے۔ فرماتے نظریں نیچی کر لو، راستے سے گزر جاؤ، ایمان سلامت رہے گا۔ ان خواتین کے اندر کیا بات پیدا ہوئی ہوگی، سوچو ذرا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نوجوان ہمارا اگر سنبھل گیا تو پوری قوم سنبھل جائے گی، پورے حالات سنبھل جائیں گے۔ دیکھیں ابو جہل کے بھائی ہیں ابو سلمہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لائے، شروع میں ایک دم ایمان لائے، پرانے مومن ہیں، ایمان لائے، اتنا پریشان کیا گیا کہ کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، ان میں سے یہ بھی ہے۔ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر وہاں سے آئے تو آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے، حضور مدینہ آ گئے، سلمہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر میں قید کر دیا، مدینہ نہیں جانے دیا، کہا مدینہ نہیں جا سکتے، یہی قید میں ڈال دیا۔ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، وہی مدینے میں پڑے، وہی مکے میں قید رہے، لیکن ایسے قیدی ہیں جن کی رہائی کے لیے میرے مصطفیٰ دعا فرماتے رہے، ایسے قیدی ہے کہ مصطفیٰ رہائی کی دعا فرمائے۔ سوچو جب اس قید سے رہائی کی دعا مصطفیٰ فرمائیں گے تو جہنم سے تو اللہ تعالیٰ بدرجہ اعلیٰ آزاد فرما دے گا، کیونکہ ان کی رہائی کی دعا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ ایسے بہت سارے صحابی کا معاملہ ہوا، لیکن دو اماموں کا تذکرہ میں خاص کرنا چاہتا ہوں، ایک امام اعظم اور دوسرے امام احمد بن حنبل۔ درود شریف پڑھیں تو ان کا تذکرہ سناؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ڈال دیا جائے گا، پٹائی لگے گی، یہ ہوگی وہ ہوگی۔ ارے یہ جو پٹائی دنیا میں سوچ رہے ہیں نا، ظاہر میں لگ رہی ہے نا، یہ پٹائی نہیں لگ رہی ہے، بدن سے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی بدن میں میل بیٹھ جائے تو رگڑ کے صاف کرتے ہیں، تو گناہ زیادہ چپک گئے اس لیے مار کے صاف کر رہے ہیں دنیائی میں، اور روزے محشر ان کو بھی جانا پڑے گا نا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم ظلم کر کے بچ جائیں گے؟ ظالم کا بڑا خطرناک معاملہ، ان بطش ربک لشدید، رب کی بڑی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ سورج اگر دوپہر پہ ڈھلتا نہیں؟ اگر دوپہر پہ آیا تو سمجھ لو کہ اب ڈھلنا شروع ہوگا، اور اگر ظلم انتہا تو پہنچ جاؤ، شباب پہ آ جائے تو سمجھ لینا اس کے زوال کا وقت قریب آ چکا، ڈھلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے ڈھلنے کا جب وقت قریب آ جائے تو جن کی وجہ سے ظلم ڈھل رہا ہو ان کا سپورٹ کرنا ہمارا کام، کیونکہ ہمارے نبی نے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کا حکم دیا کہ ظالم کی مدد کرو اس طور پر کہ اس سے ظلم کرنے سے روک دو، اور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہی تو آقا نے حکم دیا۔ تو یہ دیکھو امام احمد بن حنبل، وقت کا خلیفہ، مامون رشید، ہارون رشید نہیں، مامون رشید وقت کا خلیفہ، سارا پاور اس کے ہاتھ میں ہے، سپاہی اس کے ہاتھ میں، کنٹرول اس کے ہاتھ میں، جو بولے وہ حرام تو حلال بولے تو بھی چلے، کیونکہ خلیفہ جو چاہے وہ کروا لے، چاہے جتنے قانون نافذ کروا لے، لیکن خلیفہ کو بھی روز محشر جواب دینا ہے۔ یکساں قانون لا، چاہے جیسا قانون لا، ہم مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے ویسے ہی قانون مانگیں گے جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے۔ تو یہ مامون رشید معتزلہ فرقہ بڑا قریب ہو گیا۔ دیکھو یہاں ایک بات سمجھ لو، ایک اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، ایک کلام جس کو ہم پڑھتے ہیں ہے نا، ایک کلام نفسی۔ اللہ کا جو کلام نفسی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت مخلوق، لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ مخلوق ہے، خطرناک گندا عقیدہ۔ اور جب اللہ کی صفت مخلوق ہو جائے گی تو لازم یہ آئے گا جب صفت مخلوق ہے تو موصوف بھی کیا ہوگا، جو صفت سے متصف ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں مسئلہ درپیش ہو جائے گا۔ تو مامون رشید کا ذہن لوگوں نے بنایا معتزلیوں نے، اور معتزلہ جو ہے تلوے چاٹ رہے تھے مامون رشید کی، حکومت کے تلوے چاٹ رہے تھے معتزلہ، ہمیشہ جتنے فرقے غلط رہے حکومت کے تلوے چاٹتے رہے،
چاہے اس زمانے کی بات ہو، چاہے اس زمانے کی بات ہو، اور چاہے بیچ کی بات ہو، ہمیشہ غلط فرقے حکومت کے تلوے چاٹتے رہے، لیکن جو ہمیشہ غوث پاک کا غلام رہا وہ ہمیشہ حق بولتا رہا ہے، ہمیشہ حق بولتا رہا۔ تو مامون رشید نے خلافت کا معاملہ سنبھالا تو معتزلیوں نے کہنا شروع کر دیا جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق ہے، کہو باز اللہ، زور سے بولے۔ اب حکومت نے دباؤ ڈالا کہ مانو یہی مانو کہ اللہ کا کلام مخلوق، تو علماء حق کا چکنے والے، علماء حق کو ڈرتے ہوتے نہیں، اگرچہ آج کے دور میں تھوڑا پیچھے ہے، لیکن یاد رکھو پیچھے اگر کوئی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ پیچھے ہے تو آگے نہیں آئے گا، وہ خالی قوم کے حوصلے کو پیچھے سے بڑھا رہا ہے، ورنہ جو قوم کا راعی ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے، اپنی رعایا کو آگے لگتا ہے، پیچھے سے وہ حفاظت کیا کرتا ہے، پیچھے سے وہ حفاظت کرتا ہے، لیکن الحمدللہ پیچھے ہی نہیں رہیں گے، ضرورت پڑے گی تو آگے بھی نظر آئیں گے، اور ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے پیارے، ابھی تو ابتدائی آزمائش ہے پیارے، ابھی سے جوش ٹھنڈا نہیں کرنا، ابھی تو دھیرے دھیرے کہا جاتا ہے کہ جو سامان، ایک مثال دی جاتی ہے، اپنا چھوٹی موٹر جلدی گرم ہو جاتی ہے، اور بڑی موٹر، زور سے بولو، چھوٹی موٹر جلدی گرم ہو جاتی ہے، جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، اور جو بڑی موٹر ہوتی ہے دھیر سے گرم ہوتی ہے، دھیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یاد رکھو جو بڑے لوگ ہیں دھیرے چارج ہوتے ہیں، اور جو چارج ہو جاتے ہیں تو بلا نہ جانے کتنے لوگوں کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو دھیرے آ رہا ہے معاملہ، اور یاد رکھو کوئی کتنا قائم پتھر کتنا چٹان ہے، بتا دینا جب تو پتھر کتنا چٹان ہے تو ہم بھی رحمان کے ماننے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو پتھر کی طرح چٹان ہے تو ہم لوہے کی طرح مضبوط بھی ہے، اور لوہا پتھر کو توڑتا ہے، لوہا بول دو، لوہا پتھر کو توڑتا ہے، حدیث میں اس سے زیادہ پاورفل ہے، ہم وہ بننے کے لیے تیار ہیں، بنیں گے نا انشاءاللہ، بولا انشاءاللہ بنیں گے، اور زور سے بولیے بابا انشاءاللہ بنیں گے، اور چٹان کی طرح تم ہو تو لوہے کی طرح ہم نظر آئیں گے، ہم تمہیں توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ہم کو جمانے والا، تم کو کسی نے جمایا نہیں جمایا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کو جمانے والا جو رہا ہے وہ مصطفیٰ کی عطا سے ہندوستان میں آیا ہے، ہم تو جمیں گے، ایک دم جمیں گے، زبردست مقابلہ ہوگا جی، مد مقابل مضبوط ہو تبھی تو مقابلے کا مزہ ہے یار، ورنہ بچوں سے مقابلہ کون کرتا ہے؟ مد مقابل بچوں سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا، مد مقابل مضبوط ہو تبھی تو مزہ ہے، تو بنو چٹان کی طرح مضبوط بنو، چاہے دنیا کے دکھانے کے لیے بنو، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ بہر کے سنے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے تو نہیں، بادشاہ خلیفہ وقت مامون رشید نے کہا نہیں ماننا پڑے گا۔ دیکھو اس سے پہلے ادھر امام احمد بن حنبل نے مخالفت کی ہے، ادھر مخالفت ہو گئی ہے، ادھر مصر کی سرزمین پر ایک بزرگ ہے جن کو ساری دنیا امام شافعی کہتی ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ مصر میں ہے، ایک دن رات میں سوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ سرکار جلوہ فروز ہے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، حضور نے فرمایا شافعی احمد کو میرا سلام پھیلا دینا، زور سے بولو یار، امتحان زبردست ہے اس لیے مصطفیٰ کا سلام ہے، کہا احمد کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا انکا ستمتحن علی القول بخلق القرآن فلا تجب، چنانچہ حضور نے فرمایا شافعی ان سے بتا دینا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، کچھ لوگ کہیں گے اور یہ کہیں گے نہیں، تو ان کو آزمایا جائے گا، فلا تجبہم، تو ان لوگوں کی بات مت ماننا، ان سے کہہ دینا کہ ان کی بات مت ماننا، جب تم دنیا میں ان کی بات نہیں مانو گے، ان کے عقیدے کے ایکسپٹ نہیں کرو گے، ترفع لک علم یوم القیامہ، دنیا میں تم میرے دین کی حفاظت کرو گے، قیامت میں آؤ گے تمہارا جھنڈا میں بلند کر دوں گا، تمہارا جھنڈا میں بلند کروں گا، تم میرے دین کی دنیا میں حفاظت کرو، آخرت میں میں تمہارے جھنڈے کی حفاظت کروں گا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں جب حضور نے فرمایا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ سویرے بیدار ہوئے، اور سویرے بیدار ہوئے اب تو کیا پوچھنا،
اب تو کیا پوچھنا، کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے نا، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سویرے خط لکھا، لکھنے کے بعد قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد جو ہے خط لے کر کے حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس بغداد آیا، آنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کو خط دیا، جیسے ہی پڑھا امام احمد بن حنبل نے مارے خوشی کے آنسو چھلک کہ سرکار نے مجھے سلام بھیجا، مجھے سرکار نے سلام بھیجا۔ بہت بڑی بات ہے، ساری امت مصطفیٰ کو سلام بھیجے، مصطفیٰ امام احمد بن حنبل کو سلام بھیج رہے ہیں۔ شان ہے کہ نہیں، وہ بھی امام شافعی سے کہلوا رہے ہیں، تم کہو، بتاؤ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ کہا تم کہنا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قاصد آیا، خط کو پڑھنے کے بعد آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ قاصد کو دینے کے لیے بظاہر کچھ نہیں تھا، بدن پہ کرتا تھا، اسی کرتے کو اتارا اور جو خط لے کر کے آیا تھا اس کو تحفے میں دے دیا، وہ کرتا تحفے میں دیا۔ اب وہ قاصد بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ کے ولی کے بدن سے چھوا کرتا لے کر کے پہنچا مصر۔ جب مصر پہنچا تو امام شافعی نے کرتا دیکھا، تو دیکھنے کے بعد فرمایا میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ تم یہ کرتا مجھے دے دو، میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ تم یہ کرتا مجھے دے دو، لیکن اتنا کرو کہ یہ کرتا اٹھا کر کے ایک پانی میں ڈالو اور نکالو اور اس کے بعد نچوڑ دو، جو غسالہ مل جائے وہ غسالہ ہی مجھے دے دو، وہ غسالہ ہی مجھے دے دو۔ حضرت امام شافعی نے بتایا جب اللہ کے ولیوں کے بدن پہ جو کرتا آ جائے اس کا غسالہ استعمال کرنا یہ اماموں کا طریقہ رہا ہے۔ جب اماموں نے استعمال کیا ہے، ہم تو اماموں کے مقلد ہیں، ہم تو بدرجہ اولیٰ تبرکات سے فائدہ اٹھانے والے۔ تو کرتا لے لیا، اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کو تو معلوم ہوگا، سرکار نے بتایا آزمائے جاؤ گے، لیکن کہا اٹل رہنا، اس لیے اٹل ہے۔ مامون رشید نے آپ کو بہت سمجھایا، نہیں مانے تو مامون رشید نے آپ کو پکڑوایا، کئی بار آپ کو بغداد سے ادھر ادھر لے جانا پڑا، کئی بار معاملہ درپیش ہوا، لیکن آپ کو اٹھا کر کے اپنے قید خانے میں مامون رشید جو وقت کا خلیفہ، سارا پاور اس کے پاس، سارے سپاہی اس کے پاس، لیکن اس سپاہیوں اس پاور سے مقابلہ کرنے کے لیے خالی ایک ذات ان پاور سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ امام احمد بن حنبل، یہ پہاڑ کی طرح چٹان ہے، یہ جمے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، اور ڈالنے کے بعد پھر مامون رشید نے زور ڈالا کہ مانو آپ کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، مانو آپ اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ مخلوق ہے، انکار کر دیا۔ بہت تلملا اٹھا، قید میں ڈالنے کے بعد بیڑیاں بھی ڈلوا دی جیل کے اندر، جیل میں ہے، پاؤں ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، کچھ دنوں تک جیل میں رہنے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بار اپنے دربار میں اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد پھر مامون رشید نے بہلانا پھسلانا چاہا کہ اب تو بیڑیاں پڑ گئی ہے، قید و بند کی صعوبت ہے، اب تو شاید ہماری بات مان لے، لیکن وہ امام احمد بن حنبل تھے، اگر امام مان لیتے تو مقتدی مان لیتے، لیکن امام نے بتا دیا ارے مجھے ایک امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہے، ہمارے ماننے والے قیامت تک آتے رہیں گے، ان کو میسج مل جائے اگر حکومت اپنے پاور سے تمہارے عقیدے کو چھیننا چاہے، تم کو برباد کرنا چاہے، تو تنے تنہا رہنا، تب بھی میرے طریقے پہ عمل کرنا اور مقابلہ کرتے رہنا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، اللہ کا کلام مخلوق نہیں، میں نہیں مانتا کہ مخلوق ہے۔ کہا ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں، جیل میں پڑا پھر بھی نہیں مانتا، بہت سمجھایا، پھر اس کے بعد کوٹنا چاہا، جیسے بہت سارے لوگ بہلانے پھسلانے آئیں گے آپ کو اور کہیں گے یہ قانون آپ کے لیے اچھا ہے، یہ بات آپ کے لیے اچھی ہے، تو یاد رکھنا وہ بہلانے پھسلانے والوں کو ان اسٹوڈنٹس کی طرح جنہوں نے کچھ مکاروں کو لوٹایا تھا، ان مکاروں کو جن مکاروں نے اورنگزیب کی ولایت پر حملہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ان طلبہ کے سامنے رسوائی کرا، یہ رسوا اور ذلیل ہونے کا سامان مہیا کر دیا۔ ایسے ہی کچھ آئیں گے تو کہہ دینا تیری بات ہمارے جوتے کی نوٹ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو متحد بنایا ہے، تیرے پیسے
تیرے جیسے دلے اور تلوار چاٹنے والے کسی آدمی کی بات نہیں مانیں گے. ہم تو بات اس کی مانیں گے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. سبحان اللہ. ایک جسم کی طرح ہے. کوئی جسم کا کوئی جز اپنے دوسرے جز سے مخالفت نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل قید میں ہے, بیڑیاں پڑی بدن پر. اب بادشاہ مامون رشید خلیفہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے احمد میں تم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ مہربان ہوں. اتنی مہربانی دیکھ رہے ہیں. غیر ایسے ہی سمجھائے گا بھائی یہ جو آیا ہے تمہارے فائدے کے لیے آیا ہے, تمہارے نقصان کے لیے نہیں آیا. لیکن فائدہ نقصان کس میں, یہ ایمان والا جانتا ہے. ایمان والا جانتا ہے. تو اس نے کہا احمد میں تم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ مہربان ہوں. مہربان ہے پھر بھی جیل میں ڈال کے رکھا ہے, بیڑیاں ہاتھ پاؤں میں چڑھا کے رکھا ہے. مہربان ہے خیر خواہی چاہتا ہے پھر بھی اٹھا کر کے طلاق دینے پہ 3 سال 2 سال. مہربان ہے پھر بھی ہمارے سامنے سارے کاغذات ہونے کے باوجود ہماری عبادت گاہ کو غیر کے حوالے. یہ مہربانی کیا سمجھتے ہو؟ کاغذ دکھا کے بچ جاؤ گے آپ؟ مقصد کاغذ دیکھنا نہیں پیارے, آپ کے ایمان کو چھیننا ہے. ایمان کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. اسپین کی تاریخ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ, لیکن آپ بتا دینا اسپین کی تاریخ دہرانا نہیں پڑے گی. ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو جنگ آزادی کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار ہیں. جنگ آزادی کی تاریخ ہم دہرانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا نعرہ یہی رہے گا, انقلاب زندہ باد. ہمارا نعرہ یہی رہے گا. تو امام احمد بن حنبل سے اس نے کہا کہ بیٹا احمد میں تم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ شفیق ہوں. اگر تم اقرار کر لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا, تمہیں چھوڑ دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں گا. لیکن امام احمد اپنے موقف پر جمے رہے. نہیں اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, کیونکہ مزہ ایمان میں مل گیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہا نہیں میں اپنے موقف پہ جمع ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں مان رہا. دیکھو کہہ رہا تھا بچے سے زیادہ مہربان ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے 28 کوڑے مارے جائے. کتنے کوڑے؟ خالی پوٹنے کے لیے وہ جملے تھے. تو بہت سارے جملے آپ کو ہلانے کے لیے, آپ کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے, آپ کو توڑنے کے لیے, آپ کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. یاد رکھنا وہ خالی وقتی طور پر آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا معاملہ, لیکن بعد میں یہی معاملہ ہوگا جب آپ نہیں مانیں گے تو کولے 80 کوڑے لگائے جائیں احمد کے اوپر. امام احمد اور ایسے کوڑے کہ ایک جلاد خالی 2 کوڑا مارے گا, ایک جلاد, تاکہ پوری طاقت سے مارے. اور صاحب ایک کوڑا بہت زمدار ہوتا ہے, ایک ڈنڈا تم برداشت نہیں کر پاتے. 80 کوڑے 28 کوڑے کا 28 کوڑے مارے جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک جلاد آیا, آنے کے بعد 2 کوڑا مارا, پیچھے ہٹ گیا. دوسرا آیا جلاد, پھر اس نے 2 کوڑے مارے, پھر پیچھے ہٹ گیا. جب بھی کوئی آتا 2 کوڑے مارتا پیچھے جاتا. امام احمد بن حنبل کوڑے کی چوٹ کھانے پر ایمان میں لرزش نہیں آ رہی ہے, ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آ رہی ہے, بلکہ مضبوطی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ لوہے میں جب ٹھوکر لگتی ہے تو لوہا اگر اندر سے کچھ کم وہ ہوتا ہے ڈھیلا, تو چوٹ پڑنے کے باوجود مضبوط ہو جاتا ہے. تو امام احمد بن حنبل اسی لوہے کی طرح اندر سے مضبوط ہوتے جاتے تھے. اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا, آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول به. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کہوں کہ اللہ کا کلام یہ مخلوق ہے تو قرآن پیش کرو یا مصطفیٰ کی حدیث پیش کرو, تب جا کے احمد مانے گا. ورنہ احمد تو یہی کہتا ہے اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے, ہمارا ایمان یہی ہے. کتنے کوڑے؟ 28 کوڑے. پوٹا کیا تھا؟ بیٹے کی طرح, بیٹے سے زیادہ. کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا, جیسے شہد چوٹیوں کے سامنے ذرا سا آٹا ڈال دو تو وہ جمع ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم آٹا کھلا کے بگانا مقصود ہے, آٹا کھلا کے بگانا مقصود ہے. تو یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو بگانا مقصود ہے. پیارے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے مسلمان بھائی کی سیفٹی کا انتظام کرو. اب آؤ ذرا ہمارا ایمان سناؤ نا. سننے کے موڈ میں ہو تو درود شریف زوردار پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ایک ہوگا، دیکھو ایک مثال دی جاتی ہے، کچھ لوگ فیس بک پہ بڑی اچھی بات ڈال دیتے ہیں، میں پڑھا مجھے بہت اچھا لگا۔ ایک بات ڈالی، بولے کتے کو مارو بھونک کے چلا جاتا ہے، شہد کی مکھی کو مارو پتھر ہے چھوٹی لیکن دوڑا کے مارے گی، ہے چھوٹی لیکن دوڑا کے مارے، اور کتے ہے بڑا بہت زبردست لیکن مارو بھاگ جاتا ہے، کیوں؟ وہ اکیلا ہے نا۔ شہد کی مکھی نے بتا دیا ہم کتے نہیں ہیں جو اکیلا مار کھا کے اکیلی مار کھا کے چلے جائیں، مار کے تو بتا پانی میں جائے گا تب بھی تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر آج میجورٹی اتحاد ہے تو انشاءاللہ علامہ فضل خیر آبادی کے غلام تاریخ دہرانے کے لیے تیار ہیں، تاریخ دہرا ڈالیں گے انشاءاللہ، تاریخ میں نام لکھا جائے گا۔ یاد رکھو، یہ مت سمجھو کہ یہ ہوگا تو ہوگا، دنیا کو بتا دینا، دنیا والوں جب بھی قلم کار قلم اٹھائے گا تو یہی کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ظالم حکومت پیچھے ہٹ گئے تھے اور ایک انصاف پسند حکومت نئے انداز میں قائم ہوئی تھی۔ سمجھ نا، تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ لکھی جائے گی پیارے۔ تو دیکھیں ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کو بھی قید میں ڈالا گیا، معلوم؟ قید میں ڈالا گیا، مارا گیا تھا۔ کیوں مارا گیا تھا معلوم؟ خالی اس لیے کہ آپ سے کہا گیا تھا جج بن جائیے۔ کیا بن جائیے؟ اچھا آپ کو آفر ہو، آپ قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے؟ قبول کر لیں گے، چاہے پڑھے ہو چاہے نہ پڑھے ہو، چاہے عہدہ سنبھال پائے نہ سنبھال پائے، جیسے آج کچھ لوگ کر بھی رہے، عہدہ سنبھال بھی نہیں پا رہے لیکن نہیں ہم یہی بنیں گے، نہیں ہم یہی بنیں گے۔ ابے نہیں سنبھال پا رہا تو دوسرے کو دے، کہا دنیا کو مصیبت میں ڈال کے بیٹھا۔ لیکن امام اعظم چاہتے تو سنبھال لیتے کیونکہ ولی ہے وہ، لیکن امام اعظم حنیفہ نے دنیا والوں کو بتایا، ہم بھی آج اپنے معاشرے میں جو ہے پنچایت بیٹھتی ہے تو فیصل بن کے چلے جاتے ہیں، قاضی اور جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ فیصلہ کرنے کے لیے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر وقت کا خلیفہ ابن حبیرہ، اس نے دباؤ ڈالا کہ آپ کو قاضی بننا ہے۔ امام اعظم حنیفہ نے ڈائریکٹ انکار کر دیا، نہیں بنوں گا۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بندے سے نہیں ڈرتا۔ ارے زور سے بولو یار، ایسا ہی ہے نا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اللہ اسی کی حفاظت کرتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہا نہیں قبول کروں گا، انکار کر۔ جب انکار کیا تو ابن حبیرہ نے علماء کو بلایا، کہ علماء کو بلایا، بلانے کے بعد علماء سے کہا کہ جاؤ سمجھاؤ ان کو، نعمان کو، کہ عہدہ سنبھالنے اتنے بڑے عالم ہیں، سنبھال لیں گے عہدہ، سمجھانے کے لیے بھیجا۔ تو علماء آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اِنَّا نُنشِدُكَ لِلَّهِ أَن تُهْلِكَ نَفْسَكَ فَإِنَّ إِخْوَانُكَ وَكُلُّنَا كَارِهٌ لِهَذَا الْأَمْرِ وَلَمْ نَجِدْ مُدًّا مِنْ ذَلِكَ۔ سب نے دباؤ یہ ڈالا کہ تم کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں تو اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، نہیں مانو گے بادشاہ قتل کرا دے گا، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، مان لو بات ہم تمہارے سب بھائی ہیں، تم سے گزارش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کو بھی یہ پسند نہیں کہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، لیکن کیا کریں۔ ان علماء نے بھی ظاہر کر دیا، امام اعظم حنیفہ نے ڈائریکٹ کہا میں قبول نہیں کروں گا، میں عہدہ قضا نہیں قبول کروں گا۔ اس وقت بہت زیادہ پھر علماء نے پریشر مارا، خوب پریشر، اتنا دباؤ، تو امام اعظم حنیفہ نے فرمایا یہ ملازمت تو بڑی دور کی بات ہے، اگر یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر کے مجھ کو یہ کہے کہ تم مسجد کا دروازہ گن لو، تب بھی میں بادشاہ کے کہنے کی وجہ سے نہیں گنوں، بادشاہ کے کہنے کی وجہ سے نہیں گنوں۔ کیا بات ہے یار، وقت کا خلیفہ، مقابلہ بھی کس سے؟ وقت کے امام سے، وقت کے امام سے۔ وہ ہمارا امام ہے، ہم ان کے مقتدی، ان کے مقلد، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی، وہاں پر بھی وقت کے بادشاہ سے مقابلہ تھا۔ آج ہم حنفیوں کے سامنے بھی معاملات ہیں، امام اعظم نے فرمایا نہیں قبول کروں گا۔ پھر علماء نے بہت فرمایا، بہت زور ڈالا، بہت زیادہ دباؤ ڈالا، کیونکہ انہیں کو خریدا جاتا ہے۔ ہاں جو فیصلہ آئے گا قبول کر لینا، مسلمان ایمان جو ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، تم لوگوں نے یہ اعلان کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا، اگر وہیں پہ یہ بول دیتے فیصلہ اگر پروف کے بنا پر آئے گا تو مسلمان مانے گا، اور اگر پروف کے بنا پہ نہیں آیا تو مسلمان تسلیم کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے، ٹھکانے آ جاتی۔ لیکن نہیں، امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے تو جا امن۔ اور کچھ لوگ کل بھی کارخانہ چالو کر کے رکھے،
رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے؟ NRC میں اگر ان کا نام نہ نا تو ان کا سپورٹ مت کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک آدمی کی بات ہے کہ سارے آدمی کی بات ہے؟ بولو زور سے بولو. بھائی بڑی کمائی ان کو چڑھی ہوئی ہے کہ کمانا ہے 100 روپیہ 200 روپیہ کم ہو جائے گا. شرم نہیں آتی ہے، قوم کی مخالفت کر رہا ہے، کارخانہ چلا کے رکھا ہے. ارے شرم آنی چاہیے. آج ہر آدمی کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے. ہمارے سنویدھان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جو ہم کو اجازت دیتا ہے آزادی کی، جو ہم کو اجازت دیتا ہے ہم کو ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی، اس سے کھیلا جا رہا ہے. لیکن یہ دیکھو اپنی دنیا میں 200 زیادہ کما لیں گے، نہیں نام آئے گا تو چھین لیا جائے گا، پھر سمجھ میں آئے گا تمہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ایک بار میں کام نہیں چلے گا، کنٹینیو مقابلہ کرنا پڑے گا. کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ جو تیار ہے سب لوگ دونوں ہاتھ سے اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ایک بار سے کام نہیں چلے گا، کنٹینیو مقابلہ کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو ہم کو شہد کی مکھی کی طرح بننا پڑے گا. جب شہد کی مکھی کی طرح بنیں گے تب ہمارے اندر سے ہمارا شہد نکل کے نہیں جا پائے گا، ہم دوڑا لیں گے. جی امام اعظم نے فرمایا نہیں فَكَيْفَ وَهُوَ يُرِيدُ مِنِّي أَن يَكْتُبَ بِضَرْبِ عُنُقِ رَجُلٍ وَأَخْتِمُ عَلَى ذَلِكَ. ارے میں کیسے قبول کر لوں کہ یہ بادشاہ ظلماً حکم دے گا کہ اس آدمی کے گردن اڑا دی جائے، اس کو مار دیا جائے، اور مجھ سے کہے گا اس فرمان پہ ٹھپا لگاؤ. تو میں کیسے ظالم کا سپورٹ کروں؟ میں کیسے ظالم کا سپورٹ کروں؟ یہ ٹھپا لگانے کی بات کرے گا، مہر لگانے کی بات کرے گا، کیسے میں اس کی بات مان لوں؟ بار بار دہراتے رہے جملہ. بادشاہ جو وقت کا خلیفہ ابن حبیرہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے امام اعظم کو پکڑ لو. سپاہی آ گیا، سپاہی آ گئے، امام اعظم حنیفہ کو پکڑ کر لے گئے گرفتار کر کے. سب آدمیوں کے سامنے گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد امام اعظم حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا. مسلسل جمعہ کو ڈالا گیا، دوسرے جمعہ تک کنٹینیو جیل میں پڑے رہے. امام اعظم کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، لیکن میرا پروردگار عالم ان کے عزم و حوصلے کی حفاظت فرما رہا تھا. اللہ عزم و حوصلے کی حفاظت فرما رہا تھا. ابن حبیرہ کی بات کو جب انکار کر دیا امام اعظم نے تو بادشاہ جانتے ہیں قسم کھا کے کہتا ہے لَنَضْرِبَنَّهُ بِالسِّيَاطِ عَلَى رَأْسِهِ، میں کوڑے ضرور تمہارے سر پہ لگاؤں گا. بخدا قسم کھا کے اس نے کہا کہ کوڑے لگاؤں گا، تمہارے سر پہ ماروں گا، بدن پہ بھی نہیں، سر پہ ماروں گا، سر پہ ماروں گا. امام اعظم حنیفہ نے فرمایا ضربه لي في الدنيا اسهل علي من مقامع الحدود في الاخره والله لا فعلت ولو قتلني. تو مجھے مارے گا، یہ مارنا آخرت کے ہتھوڑے پڑنے سے آسان ہے، آخرت کے ہتھوڑوں سے یہ آسان ہے. اور سن تو کہتا ہے بخدا کوڑا مارے گا. ارے بخدا میں عہدہ قبول نہیں کروں گا، چاہے تو مجھے قتل کر دے، چاہے تو مجھے مار ڈال، میں تیری بات نہیں ماننے والا. بادشاہ جو وقت کا خلیفہ ابن حبیرہ اس نے سن کر آگ بگولا ہوا اور کیا کہتا ہے ان کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا، میری قسم کے مقابل میں قسم لے رہے ہیں، اتنا ہو گیا ان کا رتبہ بلند. کہا کہ میں ماروں گا یہاں تک کہ تم کو موت کا گھاٹ اتار دوں گا، مار ڈالوں گا حتی یموت. امام بار بار کہتے رہے ایک ہی بار مارے گا نا، انما ہی موتۃ واحدہ، یہ تو خالی ایک ہی بار مرنا ہے نا، جب بھی مارے گا ایک ہی بار مرنا ہے نا. اور جو آقا فرماتے جو ظلماً مارا جاتا ہے دنیا سمجھتی ہے کہ وہ انسان مر گیا، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے وہ دنیا کی نظر میں مرا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہی زندہ ہوا کرتا ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے. امام نے فرمایا ایک ہی موت تو ہے. اور جلال اکدم غصے میں آ گیا ابن حبیرہ، کہا جلاد جلاد، جلاد کو بلا لیا. آگے جلاد کوڑا لے کر کہا 20 کوڑے ان کے اس شخص کے سر پہ مارے جائیں، 20 کوڑے مارے جائیں. امام اعظم حنیفہ کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں لگائی، اتار دی گئی تھی، سر کھلا ہوا، پے در پے کوڑے سر پر مارے جا رہے تھے، کوڑے سر پہ پڑ رہے ہیں. چند کوڑوں کے بعد امام اعظم حنیفہ نے ابن حبیرہ کو مخاطب کر کے فرمایا یاد کر اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور آج میں تیرے سامنے جتنا ذلیل کیا جا رہا ہوں
اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ خدا کے دربار میں تو پیش کیا جائے گا، اس سے زیادہ ذلت کے ساتھ تو پیش کیا جائے گا۔ ابن حبیرہ کہتا ہے تو مجھے دھمکاتا ہے؟ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا میں دھمکاتا نہیں، میں یہ بتاتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر آپ نے بتایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں۔ ابن حبیرہ نے جب یہ جملہ سنا، کوڑے چل رہے تھے، گفتگو ہو رہی ہے، ابن حبیرہ ایک دم پریشان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں جلاد کو اشارہ کہتا ہے جان دو یہ تو دیوانہ ہے۔ اس نے کہا تھا دیوانہ، لیکن یاد رکھو جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے، دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، ارے دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا۔ تو امام اعظم حنیفہ جیل چلے گئے لیکن دبے نہیں۔ ہم حنفی ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے، حنفی ہے کہ نہیں؟ ارے جیل میں گئے امام اعظم امام احمد بن حنبل، علامہ فضل خیر آبادی کو ڈیمانڈ میں ڈالا گیا ہے، مفتی کفایت علی کافی کو جو ہے سزا دی گئی ہے، صدر الدین آزودہ کو سزا دی جا رہی ہے، اور تو اور شاہ احمد اللہ مدراسی کو سزا دی جا رہی ہے، مفتی عنایت احمد کاکوروی کو سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، علماء نے قربانی دی ہے تو اپنی قوم کے لیے قربانی دی ہے۔ آج قوم اسلام بھی ہم سے قربانی مانگ رہا ہے اور قوم بھی قربانی مانگ رہی ہے۔ ایسے موقع پہ جب بھی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، کربلا سے یہی پیغام آتا ہے، اے حسین اعظم کے ماننے والوں، سر جھکانا مات اور سر کٹانا ہے تو کاٹا دینا، کیونکہ تم حسینی کردار رکھتے ہو۔ یزید کے سامنے سر جھکانا یہ حسین اعظم کے ماننے والوں کی شان نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ قوم وقت کی ضرورت اور قوم کی ضرورت سے سمجھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری نمازیں پڑھیں۔ ایسے موقع پہ لوگ نماز نہیں پڑھیں، بڑی حیرانی ہو رہی ہے مجھے۔ جبکہ پریشانی کا معاملہ آتا تو میرے نبی نماز پڑھتے، اور حضور کے لیے کیا پریشانی یار، کیا پریشانی؟ وہ تو مشکل کشا ہے، وہ تو پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، لیکن امت کو بتانے کے لیے سرکار نے نماز پڑھی ہے۔ تو اب پریشانی کا معاملہ ہے تو امت کے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے، اب تو نماز کی پابندی ہوگی تو ہم سے اسلام چلانا چاہتے ہو، تمہاری وجہ سے اب ہمارے اندر اسلام کا جذبہ اور پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کو ذہن دے دو، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ما تب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھو، سنت پر اسلام ہو رہا ہے۔